کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات، اسلامی جو علم ہے، اسلامی جو قوانین ہیں ان کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو رول ہے ہمارے ہی خلاف جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، سم پیپل ڈو ناٹ لائک مسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوگوں میں ایک طبقہ یہ بھی ہے، سم پیپل ڈو ناٹ لائک اسلام، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کو ہی نہیں پسند کرتے۔ اور دنیا میں لوگوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، سم پیپل آر پلاٹنگ اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان کیسے نہ کیسے ہو اور یہ ان کا وجود اس دنیا سے جو ہے وہ مٹا دیا جائے۔ الغرض ہر طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، امت مسلمہ کا خون پانی کی طرح گلیوں میں بہایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ عراق کی مقدس سرزمین پر فلسطینی مسلمان بھائیوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کشمیر کی سنگلاخ چٹانوں پر کشمیری مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ مسلم ممالک کو مٹانے کے لیے انہی ممالک کے اندر رہنے والے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جو اسلام کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہی آج کا مسلمان ان سے دوستی کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خیر، یہ آج ہماری حالت ہے، اگر آج ہم نہ سنورے تو پھر یہ حالت اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ قرآن آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج مسلمان قرآنی تعلیمات کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈال لے تو رب کعبہ کی قسم، جو جتنے بھی اندھیرے دنیا میں چھا گئے ہیں، اسلام کو، مسلمانوں کو اندھیرے نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اگر آج کا مسلمان اسلامی تعلیمات کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالے گا تو یہ سارے کے سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے جو زوال کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہی اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم خود اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جو وہ لوگ جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی کے لیے منصوبے بنا رہا ہے۔ اب ہماری حالت پر افسوس یہ ہے، ہمارے سامنے قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھایا، رسول اللہ نے احادیث کی شکل کے اندر ہمیں حق راہ دکھائی، لیکن ہم مسلمانوں کی بدبختی یہ ہے، نہ تو ہم قرآن پڑھ سکے، نہ ہم احادیث سن سکے، اگر قرآن پڑھ لیا، احادیث سن لی تو پھر ان پر عمل نہ کر سکے، پھر اسی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ جو پہلے کے مسلمان تھے وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں جو رب ہمیں فرما رہا ہے ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ خیر